بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ بھولا ہوا قرآن ہم کس طریقے کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، پہلے تو یہ بات ہم سوچیں اور اس بات کے اوپر ہم ڈسکس کریں کہ ہمیں قرآن یاد تھا، بھول گیا۔ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ یہ ہے کہ قرآن یاد تھا یا نہیں، یاد تھا بھول گیا، اس کو کہتے ہیں بھولا ہوا قرآن۔ اور ایک ہے کہ یاد ہی نہیں تھا، اس کو بھولا ہوا نہیں کہیں گے، اس کو حفظ کے بعد یا حفظ کے دوران ہی یاد ہی نہیں تھا قرآن ہمیں۔ تو اب دونوں کو یاد کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، رخ دونوں کا مختلف ہے۔ اب آپ سوچیں، آپ کو قرآن یاد ہی نہیں تھا یا یاد تھا بھول گیا؟ اگر آپ کو قرآن یاد تھا اور بھول چکا ہے، وہ بھی طریقہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اور قرآن یاد ہی نہیں تھا تو وہ قرآن ہمیں سرسری ایک دفعہ حفظ کیا اور بھول گیا، تو اس کے یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جن طلبات کو یا جن حفاظ اکرام کو قرآن شروع سے یاد ہی نہیں تھا نا، میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ یہ قرآن کسی مدرسے کا رخ کر کے یاد کریں، اور اس کے لیے کم از کم 1 سال نکالیں۔ آپ 1 سال، اگر آپ کو واقعی ٹینشن ہے، آپ یاد کرنا چاہتے ہیں، تو میرا مشورہ ہے کہ 1 سال آپ اپنے کاموں کو الوداع کہہ دیں اور کسی مدرسے میں جا کر لیگل طریقے کے ساتھ اس قرآن کو یاد کریں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اب دنیا کے اور کام بہت ہیں، تو اب ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم کسی مدرسے میں یاد کریں، تو ہمیں ادھر ہی طریقہ بتائیں، تو بھائی پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کام کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پابند نہیں کرنا، مجبور کرنا ہے۔ 1 سال اپنے اوپر سختی کرنی ہے آپ اس میرے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر تب کامیاب ہو پائیں گے کہ روزانہ کم از کم آپ 5 سے 6 گھنٹے اس کے لیے آپ نکالیں۔ کم از کم، اگر آپ نہیں نکال سکتے، کم از کم 3 گھنٹے۔ 3 گھنٹوں سے کم کوئی چانس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 1 گھنٹہ آپ نے روزانہ اگلا پاؤ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یاد کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک آیت کو 3 دفعہ دیکھ کے 3 دفعہ زبانی پڑھنا ہے، پھر اگلی آیت کو 3 دفعہ دیکھ کے 3 دفعہ زبانی پڑھنا ہے، پھر دونوں آیتوں کو ملا کے 3 دفعہ دیکھ کے، اس طرح پورا رکوع آپ نے تیار کرنا ہے۔ جب پورا رکوع تیار ہو جائے، پھر پورے رکوع کو آپ نے 3 دفعہ دیکھ کر 3 دفعہ زبانی تیار کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے 1 پاؤ یاد کرنا ہے۔ یہ 1 پاؤ تیار کرنے میں آپ کو 1 گھنٹہ لگے گا، 1 گھنٹہ، ٹھیک ہے؟ جب اس طریقے سے آپ یاد کر لیں، 1 پاؤ ہو جائے، دوسرے دن پچھلا پاؤ ساتھ ملا کے دہرائیں، تیسرے دن پچھلا پاؤ، اس طریقے سے آپ نے 3 پاروں تک جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے ڈیلی 1 پاؤ آگے سے تیار کرنا ہے، 1 سپارہ آپ نے ریوائز کرنا ہے، ٹھیک ہے، سبکی کے طور پر، اور 3 سپارے آپ نے منزل کے طور پر ریوائز کرنے ہیں۔ یہ طریقہ کار آپ نے خود کر سکتے ہیں تو کریں، کسی مدرسے کا رخ کر سکتے ہیں تو آپ کی مرضی، جو طریقہ آپ کو آسان لگے۔ میں ٹو دی پوائنٹ آپ کو انتہائی مختصر وقت میں بھولا ہوا قرآن نہیں، جو یاد ہی نہیں تھا نا سرے سے، وہ یاد کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس پہ کامیاب ہو جائیں، آپ کو مبارک ہو۔ آپ نے دیکھیں، جس چیز کو وقت دیا جائے، کوئی کام دنیا میں مشکل نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جس کام کا ہونا مشکل ہو، اس کام کا کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے؟ کام کے ساتھ ضد کیا کریں، تب جا کے کوئی کام ہوتا ہے۔ اب جب کسی مدرسے میں جائیں گے تو استاد آپ کو پابند کرے گا نا، وہاں ایک شیڈول ہوتا ہے، اس ٹائم آپ نے یہ سنانا ہے، اس ٹائم آپ ایک ترتیب میں آپ آئیں گے، آپ کو یاد ہو جائے گا۔ لیکن مدرسے میں آپ جا کر آپ اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتے، تو پھر خود محنت کریں، ٹھیک ہے؟
خود بھی اگر محنت نہیں کر سکتے تو پھر قرآن یاد ہونے کا دکھ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن یاد نہیں ہے. کیوں؟ ہم محنت ہی نہیں کرتے. جب کسی کام کے لیے ہم محنت نہیں کرتے تو اس کام کا پھر دکھ کیا ہے؟ دکھ تو اس کو ہونا چاہیے جو کسی کام کے لیے محنت کرتا ہے، جو جستجو کرتا ہے، پھر اس کو حاصل نہیں ہوتا. وقت کا دکھ ہوتا ہے، اتنا وقت لگایا کچھ حاصل نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو اس بارے میں بہت کمزور اور نادان کہوں گا. کیوں؟ آپ نے جو مشکل کام تھا حفظ کرنے کا وہ آپ نے کر لیا، لیکن اب حفظ کا جو مشکل ترین کام تھا زبان کے اوپر الفاظ چڑھانا، اتنی موٹی کتاب کو یاد کرنا، وہ آپ نے کر لی. لیکن اب اس کو یاد کرنا انتہائی آسان کام ہے اور اب آپ کمزوری دکھا رہے ہیں. حفظ کرنے کے لیے 3-4 سال آپ لگا چکے ہیں، یاد کرنے کے لیے 1 سال آپ قربان نہیں کر سکتے. میں 1 سال نہیں کہتا اس کو، میں تو کہتا ہوں زندگی، پوری زندگی. لوگ ٹینشنیں، پوری زندگی قرآن بھولنے کی جو سزائیں ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں. پوری زندگی اس سے بڑھ کے اور ٹینشن کیا ہوگی کہ میں قرآن کا حافظ ہوں اور مجھے یاد نہیں ہے. چاہے آپ اظہار کریں یا نہ کریں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا دکھ ہوتا ہے، اس چیز کی پریشانی ہوتی ہے. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا اس پریشانی کو ختم کریں اور اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں. اس طریقے کے ساتھ 1 سال 6 مہینے وقف کر دیں. نہیں وقف کر سکتے خود پھر جا کے کسی مسجد میں، اور خود اگر آپ نے کیا تو پھر اس کے اوپر آپ کو پابند ہونا پڑے گا. 2-4 دن کی محنت کا شوق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 2 دن محنت کی، ایک ہی دن بیٹھ گیا سارا پڑھنے، اس طرح نہیں ہے. ایک وقت متعین کریں، اس وقت کے اندر محنت کر کے آپ نے اس بھولے ہوئے قرآن کو یاد کرنا ہے. ایک بات، جو قرآن یاد ہی نہیں تھا اس کو ہم کیسے یاد کریں؟ لیکن ایک ہے یاد تھا. بعض الفاظ ایسے ہیں رمضان کے اندر تراویح میں قرآن سنایا، قرآن یاد تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بھول گیا. اب اس کے اوپر الگ تبصرہ ہے. یاد تھا تراویح کے اندر لیکن آپ بھول گئے، تو پھر اس کا میرا بھائی طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ عمر کے کس حصے کو پہنچ چکے ہیں. کیونکہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جب آپ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کی عمر 60 سال سے اوپر جا چکی ہے، 50 سال سے نکل گئے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کی عادت بنائیں. روزانہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ قرآن کو دیکھ کر پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ اب آپ قرآن کے ساتھ ایک تعلق بنائیں. بس قرآن یاد ہے یعنی اس بات کو چھوڑ دیں. آپ قرآن حافظ ہیں، روانگی کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں. میں احتراماً ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے. یہ بات آپ کو بتاتے ہوئے مجھے تھوڑی سی جھجک بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن آپ کو شاید اس عمر میں پہنچ کر آپ کو تکلیف ہو قرآن بھولنے کی وجہ سے. تو میں تکلیف کے اندر آپ کے سہارے کے لیے کوئی بات ہی کر سکتا ہوں، اور آپ کو اس سے بڑھ کے کوئی سہارا نہیں ہوگا کہ آپ قرآن کو زیادہ سے زیادہ دیکھ کے پڑھیں. ایک وقت متعین کریں، آدھا گھنٹہ پونا دیکھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور جو دیکھ کے پڑھیں فرصت ملے تو عادت بنائیں آدھا گھنٹہ دیکھ کر سننے کی، آدھا گھنٹہ پڑھنے کی. میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں آپ آخری عمر میں جوانوں سے زیادہ آپ تر و تازہ ہوگا آپ کا دماغ اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں. آدھا گھنٹہ سنیں، آدھا گھنٹہ پڑھیں، آدھا گھنٹہ اور ضروری نہیں ہے کہ جو آپ پڑھیں، لیکن اگر اس طریقے سے مثلا جو آدھا سپارہ آپ نے دیکھ کے پڑھا ہے اسی آدھے سپارے کو آپ سن لیں، کسی قاری کی ریکارڈنگ کان میں لگا کے سن لیں. اس سے آپ کا جو دل و دماغ ہے وہ بھی روشن ہوگا، اور آپ کو اس سے سکون بھی بہت زیادہ حاصل ہوگا، اور بہت زیادہ آپ بیماریوں سے محفوظ بھی رہیں گے. قرآن ایک اپنا اثر رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کی عمر 50 سال سے کم ہے، 30 سال سے نکل چکی ہے، آپ کوشش کریں. تراویح میں قرآن سنا چکے ہیں، کسی دور کے اندر آپ کو قرآن یاد تھا لیکن اب بھول چکا ہے، آپ کے لیے کام بہت آسان ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ ایک پاؤ کو 3 دفعہ دیکھ کے 3 دفعہ زبانی پڑھنا ہے. پھر اس پاؤ میں جو غلطیاں آ جائیں نا، اس غلطیوں کو 3 دفعہ دیکھ کے 3 دفعہ زبانی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک پاؤ روزانہ آپ نے یاد کرنا ہے، ایک پاؤ. اس طریقے سے جب ایک سپارے کو پہنچ جائیں، روزانہ ایک سپارہ آپ نے پڑھنا ہے بس. کیسے؟ ایسے قرآن کھلا ہونا، مثال کے طور پر یہ میرے سامنے قرآن کھلا ہے اور میں اس کو پڑھ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اس طریقے سے قرآن کھولو، آپ اس رفتار کے ساتھ دائیں بائیں دیکھیں. یعنی دائیں بائیں دیکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا ماحول انجوائے کریں.
قرآن کے دائیں بائیں ایسے دیکھیں اور پڑھیں، جدھر سے غلطی ہے سرسری نظر مار کے اس کو پڑھ لیں۔ روزانہ 1 سپارہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 1 پاؤ یاد کرنا ہے، 1 سپارہ آپ نے پڑھنا ہے۔ چند دنوں کے بعد قرآن آپ کو یوں یاد ہوگا انشاءاللہ۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے، اور اس طریقے کے مطابق اگر آپ یاد ہو جائیں تو میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، شاید زندگی کا کوئی نہیں پتہ، یہ میں صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیوز بناتا ہوں، شاید میری وجہ سے کسی کو قرآن یاد ہو جائے، قرآن کے کوئی قریب ہو جائے۔ شاید آپ یہ میرا پیغام اس وقت سن رہے ہوں جب میں دنیا میں موجود ہوں یا نہیں، تو اگر آپ کو اس طریقے سے یاد ہو جائے تو شاید میں اس وقت زیر زمین پہنچ چکا ہوں۔ آج کل تو زندگی کا کوئی پتہ بھی نہیں چلتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اس لیے کہ جو اچھائی کے راستے میں آپ کو وہاں تک لے جائے نا کہ جہاں پہ آپ کو اپنی اچھائی کا اثر محسوس ہونے لگے، تو اس راستے پہ چلانے والے کو میرے خیال میں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ قاری ابوبکر حیات، مجھے اور میری امی کو آپ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والدہ میری دنیا سے جا چکی ہیں۔ آپ یقیناً قرآن کے حافظ ہیں، آپ نے میری اس ویڈیو کا انتخاب کیا ہے، اور آپ ویڈیو اینڈ تک بڑے شوق سے آپ نے اس وقت دیکھا ہوگا جب یقیناً آپ کو قرآن بھولنے کی ٹینشن ہوگی، یا یقیناً آپ قرآن یاد کرنا چاہتے ہوں گے۔ تو قرآن کی محبت میں انٹرنیٹ کے اوپر لوگ اور بہت کچھ دیکھتے ہیں، آپ قرآن یاد کرنے کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ ابھی تک ایمان آپ کا سلامت ہے، اور اس ایمان کے ساتھ آپ قرآن پڑھیں گے، اللہ آپ کو قبول بھی کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ میری ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی ابوبکر حیات کو یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔